معزز صارفین، آپ دیکھ رہے ہیں جوکس اینڈ سٹوری ٹی وی۔ آج کی کہانی ہے 3 چور اور ایک بادشاہ کی۔ کسی جگہ پہ 3 چور رہتے تھے جو کہ ہر چور میں ایک الگ الگ فن تھا۔ کسی رات کو وہ تینوں چور نکل پڑے اپنی شکار یعنی چوری کرنے کے لیے۔ اس ایریے کے بادشاہ کا بھی معمول تھا کہ وہ رات کو اپنے گھوڑے پر سوار ہو کے اپنے ایریے کا نگرانی کرتا تھا۔ بادشاہ نے اپنے ایریے کو چکر لگاتے وقت ان تینوں چوروں کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ چور ہیں اور اپنا گھوڑا بھگا کے ان تینوں چوروں سے جا ملا۔ بادشاہ نے ان تینوں چوروں کو کہا کہ آپ بھی چور ہیں اور میں بھی چور ہوں، مجھے بھی اپنے ساتھ ملا لو۔ ان تینوں چوروں نے کہا کہ نہ تو ہم آپ کو جانتے ہیں اور دوسری الگ بات یہ ہے کہ ہم تینوں چوروں میں ایک الگ الگ فن ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ تینوں چوروں میں کیا کیا فن ہے جو مجھ میں نہیں ہے۔ ان تینوں میں سے ایک بولا کہ مجھ میں یہ فن ہے کہ میں دور سے یہ دیکھ سکتا ہوں کہ خزانہ کہاں چھپا ہے، اور دوسرے نے بولا کہ مجھ میں یہ فن ہے کہ میں کسی بھی جانور کا بولی یعنی زبان سمجھ سکتا ہوں، اور تیسرا بولا کہ مجھ میں یہ فن ہے کہ رات ہو یا دن جس کسی کو دیکھ لوں وہ برسوں بعد بھی ملے میں اسے پہچان لوں گا۔ ان تینوں نے کہا کہ اگر آپ میں ایسا کوئی فن ہے تو آپ ہمارے ساتھ آ سکتے ہیں ورنہ نہیں۔ بادشاہ نے کہا جی ہاں، مجھ میں بھی ایک فن ہے، جب کسی کو پھانسی آ رہا ہو تو میں اپنی داڑھی ہلا لوں تو اس کا پھانسی کی سزا ختم ہو جائے گا۔ ان تینوں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ جب ہم کہیں پکڑے جائیں گے تو آپ کی داڑھی ہلانے سے ہمارا سزا ختم ہو جائے گا۔ چلو آج کے بعد آپ بھی ہمارے ساتھی ہیں، چلو ایک ساتھ چل کے چوری کرتے ہیں۔ چوری کرنے کے لیے وہ چاروں وہاں سے نکل پڑے۔ آگے جا کے بادشاہ نے ان تینوں سے کہا کہ ساتھیو، آج چوری بادشاہ کے گھر کا کرتے ہیں۔ ان تینوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، بادشاہ کے گھر میں بہت خزانہ ہوگا۔ جب بادشاہ نے انہیں اپنے گھر کے پاس لے گیا تو وہاں پہ ایک کتے کی بھونکنے کی آواز آئی۔ جو جانوروں کا بولی سمجھتا تھا اس نے کہا کہ کتا کہہ رہا ہے کہ بادشاہ ہمارے ساتھ ہے۔ باقی دونوں نے کہا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، ہم تو چاروں چور ہیں، بادشاہ ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا کیونکہ کوئی اپنے گھر کا چوری کیسے کروائے گا۔ جو خزانہ بہت دور سے دیکھ سکتا تھا اس نے کہا کہ مجھے خزانہ نظر آ رہا ہے کہ بادشاہ نے کہاں چھپا رکھا ہے، آپ یہاں رکو میں خزانہ لے آتا ہوں۔ وہ گیا اور خزانہ لے آنے میں کامیاب ہو گیا، اور وہ چاروں وہاں سے خزانہ اٹھا کے چل پڑے۔ اور آگے جا کے راستے میں بادشاہ نے انہیں کہا کہ خزانے کی نشاندہی کر کے یہاں پہ کہیں چھپا دیتے ہیں، 2 یا 3 دن کے بعد خزانہ نکال کے بعد میں بانٹ لیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کے فوجی ہمارے پیچھے آ کے ہمیں بھی پکڑ لیں اور خزانہ بھی واپس لے جائیں۔ سب نے کہا کہ یہ بہت اچھا مشورہ ہے۔ وہاں پہ وہ نشاندہی کر کے خزانہ چھپا کے چاروں جدا ہو گئے، ہر کوئی اپنے گھر چلا گیا۔ کل صبح ہوتے ہی بادشاہ نے اپنے فوجیوں کو آرڈر دیا کہ فلاں جگہ پر میرا خزانہ رکھا ہوا ہے، وہاں سے وہ لے آؤ، اور فلاں جگہ پہ 3 چور رہتے ہیں، انہیں بھی پکڑ کے یہاں پہ لے آؤ۔ ان تینوں چوروں کو پکڑ کے بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا گیا، اور ان تینوں میں سے جس کی پہچان تھی اس نے کہا کہ یہ واقعی رات کو
تو سچ کہہ رہا تھا جو کتے نے کہا کہ بادشاہ ہمارے ساتھ ہے۔ واقعی میں وہ بادشاہ خود تھا جو ہمارے ساتھ تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ تینوں چور ہیں، ان کو پھانسی کا آرڈر ہے، انہیں جلد از جلد پھانسی لگایا جائے۔ ان تینوں نے کہا کہ حضور، ہم نے تو رات کو اپنا فن دکھا کے سب کچھ کروایا ہے، لیکن اب آپ اپنا فن دکھائیے۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ تینوں چوری کرنے سے توبہ کرو تو آپ تینوں کی سزا ختم کی جاتی ہے۔ ان تینوں چوروں نے چوری کرنے سے توبہ کر لیا۔ پھر بادشاہ نے داڑھی ہلا کے بولا کہ تم تینوں کی سزا ختم کی جاتی ہے۔ تو دوستو، آپ لوگوں کو کیسا لگا ہمارا آج کا ویڈیو؟ اگر اچھا لگا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا اور ساتھ والی گھنٹی کو بھی ضرور دبا دینا۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔